الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ففروا إلى الله پس भागो दौड़ो अल्लाह की तरफ इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। बेशक मैं तुम्हारी तरफ
اللہ کی طرف سے ڈرانے والا، واضح ڈرانے والا ہوں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک انسان کی اجل، بے شک اللہ تعالی کی طرف سے جو وقت مقرر کیا گیا ہے، لا یؤخر، نہیں تاخیر کی جائے گی، نہیں دیر کی جائے گی۔ ان لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم یہ بات جان لیتے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے۔ اور اللہ نے اس کائنات دے اندر انگنت لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ دا احسان ہے، اس دا انعام ہے حضرت انسان دے اوپر کہ انسان نو انہاں ساریاں مخلوقات دے وچوں اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد نبی محترم، نبی مکرم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ اوپر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ حسب عادت دعا کر لئیے، اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں اول وقت دے اندر مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اے اللہ اس تو بڑی نعمت کوئی نہیں، اس تو بڑا احسان کوئی نہیں، تیرا ساڈے اوپر اس تو بڑا انعام کوئی نہیں کہ تو سانو اے توفیق عطا فرمائیے کہ تیرے پیغمبر دے اور تیرے حکم دے اوپر عمل کردیا ہویا اسی مسجد دے اندر وقت دے اوپر اور اول وقت دے اوپر حاضر ہاں۔ اے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں دعاواں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ بیماراں دیاں بیماریاں نو دور فرما۔ اے اللہ پریشان حال دیاں پریشانیاں نو دور فرما۔ اے اللہ جنہ دیاں اولاداں نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہ دیاں اولاداں ہیں نے، اے اللہ انہاں نو اپنے والدین دا اطاعت اور فرما بردار گزار بنا۔ اے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، یہودیاں نو اور انہاں دے حواریاں نو، انہاں دے حمایت کرنے والیاں نو اے اللہ نست و نابود فرما۔ سامعین محترم، رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دے نال اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے، اور آج دوسرا عشرہ اپنے اختتام دی طرف جا رہا ہے، اور تیسرے عشرے دا آغاز انشاءاللہ آج رات نو ہو جائے گا، اور تیسرا عشرہ کتنا زیادہ اس دا
مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے امتیاں نو فرمایا، اے میرے صحابہ، تسی رمضان المبارک دا جو تیسرا عشرہ ہے اس دے عشرے دے اندر جو تاک راتاں نے انہاں تاک راتاں نو قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکانا ہے، اللہ دے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ دے سامنے اپنیاں حاجتاں پیش کرنیاں نے، اللہ دیاں حمد و ثناواں بیان کرنیاں نے، اللہ دے سامنے التجاواں تے نداواں کرنیاں نے، اور فرمایا جڑا بندہ اس آخری داکے دیاں 5 تاک راتاں دے وچوں لیلۃ القدر والی رات نو پا لیندا ہے، آقا علیہ السلام دا فرمان ہے اس بندے نو 83 سال اور 4 مہینے دی عبادت دا ثواب اللہ احکم الحاکمین عطا فرماندے نے، اور نال ہے فرمایا جیڑا بندہ اس تو محروم ہو گیا، جیڑا بندہ اس رات دی عبادت تو اس رات نو تلاش کرن تو محروم رہ گیا، فرمایا او دنیا دے اندر سمجھو بہت زیادہ محروم رہ گیا ہے، اس نے بہت زیادہ اپنا نقصان کر لیا ہے۔ اس دے پیچھے بھی ایک بات ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سامنے پہلیاں امتاں دے واقعات، انہاں دے عبادت کرن دے انداز، انہاں دیاں ثقافتاں، انہاں دے عبادت کرن دے طریقے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے، اے سونیا تسی پہلیاں امتاں دا ذکر فرما رہے ہو کہ فلاں امت دا فلاں آدمی اتنے سال روزے رکھدا رہا، فلاں آدمی نے اتنیاں سخافتاں کیتیاں، فلاں آدمی اتنے سال جڑا رب دی عبادت دے اندر مصروف رہا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی تے محروم رہ گئے، ساڑیاں عمرہ کسے دی 50 سال ہے، کسے دی 60 سال ہے، کسے دی 70 سال ہے، بڑا کوئی عمر دے حصے نو پہنچتا ہے تے 100 سال تو کراس نہیں کردا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی انہاں امتاں تو عمرہ دے اعتبار نال پچھے رہ گئے، اسی تے پھر نیکیاں تو محروم رہ گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے میرے صحابہ، بے شک تسی عمرہ دے لحاظ نال انہاں تو پچھے ہو، لیکن رب نے انعامات ایسے رکھے نے تواڈے واسطے، رب دیاں رحمتاں ایسیاں تواڈے اوپر برس رہیاں نے کہ تسی عبادت ایک رات نو کرنی ہے، اجر و ثواب جیڑا ہے پورے 1000 مہینے دی، یعنی 84 سال عبادت دا رب نے تواڈے نامہ اعمال دے اندر لکھ دینا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 10 سال کر لوے تے 800 سال دی عمر دی عبادت رب دے ہاں لکھی جائے گی۔ اس واسطے میں تمہیدن اے بات عرض کر رہے ہیں، اور جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ احکام الحاکمین نے کی حکم فرمایا ہے۔ آؤ ذرا اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود و سلام بھیج دیا ہویا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونا تے رب اپنی مقدس کتاب نو قرآن پاک نو اتار رہنے اور مینو اور تانو ترغیب کی دے رہنے۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اے
انسان غفلت دی زندگی نہ گزار، اے انسان اپنے دنیا دے کماں دے اندر مصروفیت دی زندگی نہ گزار، اے انسان دنیا دے اندر اپنے آپ نو مصروف نہ کر لے۔ اے ایک مہینہ جڑا رب نے تیرے اتے انعام تے اپنا فضل فرمایا ہے، بڑے لوگ جڑے نے اس دنیا دے اندر جڑے پچھلے رمضان دے اندر موجود سن، آج تانوں نظر نہیں آ رہا ہے، رب نے میرے تے تواڈے تے اپنا فضل تے انعام فرمایا ہے۔ رب فرماندے نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ نسو پجو دوڑا لا دو، اپنیاں کوششاں تیز کر دو۔ آقا علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات بیان کر دیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر رمضان دے مہینے دے اندر دے رب دیاں عبادتاں ایکسٹرا زیادہ کر دے سن، عام روٹین تو ہی زیادہ اللہ دے نال لو لگا لیندے سن۔ جبرائیل علیہ السلام دے نال قرآن دا دور چلدا ہوندا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رمضان دے مہینے دے اندر ثقافتاں بڑیاں کر دے سن۔ اللہ دے نبی علیہ السلام رمضان دے مہینے دے اندر بڑی زیادہ اپنے عبادت دا وقت بڑھا دیندے سن، لیکن جدوں آخری دا کا شروع ہوندا اللہ دے نبی اپنے گھر والیاں نوں حکم فرماندے تسی اپنے کمر کس لو، اپنیاں تیاریاں کر لو، اپنیاں جڑیاں نے محنتاں دے کوششاں نوں تیز کر دو۔ اور قرآن دی اس آیت دے اندر فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ دوڑو نسو پجو فٹافٹ کرو، اللہ دی طرف بگو، اللہ دی عبادت دی طرف اپنے آپ نو مصروف کر دو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے انی لکم، رب نے قرآن دے الفاظ پیغمبر دی طرف بیان فرمایا انی لکم نذیر مبین۔ اور لوگو میں تو انہوں ڈران والا، میں تو انہوں رب دے عذابہ تو ڈران والا، میں تو انہوں موت دیاں خبران دینے والا، میں تو اڑے زندگی دے جڑے ایام نے تو جڑے ختم ہونے والے نے او دیاں خبران دینے والا۔ رب نے قرآن دے اندر ڈراوے الفاظ کڑے بیان فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ڈراوا کیے رب دی طرفوں، ڈراوا کیے اے انسان تو دنیا دے اندر بڑیاں اپنیاں کوششاں کرنا ہے، مکانات بنانا ہے، محلات بنانا ہے، دنیا دے سالے منصوبے جڑے نے انہاں دا پورا پروگرام ترتیب دینا ہے۔ دنیا دے اندر ساریاں جڑیاں اپنیاں آرائش نے، ساریاں اپنیاں سہولتاں نے پورے پروگرام بنانا ہے، لیکن او دے وچ تو ایک پروگرام مس کر جانا ہے، او دے اندر ایک پروگرام جنوں بھول جانا ہے۔ او پروگرام کی ہے؟ فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اے انسان جدو دنیا تے آگے ہیں تیرا رب نے ایک وقت مقرر کر چھڑے ہے، وہ وقت جڑا ہے جوانی دے اندر بھی آ سکتا ہے، بچپن دے اندر بھی آ سکتا ہے، بڑھاپے دے اندر بھی آ سکتا ہے، لڑک بندی عمر دے اندر بھی آ سکتا ہے۔ کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑھا ہونا ہے پھر جا کے منو موت آئے گی، کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا اللہ میں 50+ ہوں گا، 50 سال تو اوپر جاؤں گا پھر منو موت آئے گی۔ نا 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 نا، فرمایا ان اجل ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ تیری موت دا کوئی، اللہ اکبر، بندہ بڑے منصوبے بناتا ہے، میں اے بھی کرنا ہے، میں اے بھی کرنا ہے، میں مکان بنانا ہے، میں بچیاں دیاں شادیاں کرنیاں نے، میں
فلاں کاروبار کرنا ہے، میں بچیاں واسطے اتنے کاروبار سیٹ کر کے جانا ہے، لیکن وہ ایک پروگرام بھول جاتا ہے، وقت پتہ نہیں آنا کدو آ جانا ہے۔ فرمایا تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں، صدا لگنا اے بازار نہیں، تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں، صدا لگنا اے بازار نہیں، اوتے سودا نگد ملے گا ادھار نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، نہ مکان تیرا نہ دکان تیری۔ بندہ لڑدا ہے اے میرا حصہ ہے، اے مینوں چاہیے، کوئی ایویں غضب کردے نے، ایویں قبضہ کرن دی کوشش کردے نے، اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَغْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اے بندیا، دنیا دی زندگی ایویں تماشا کھیل ہے، ایتھے دنیا دے اندر تسی جس طرح کرکٹ دا میدان نے سجیا، تھوڑی دیر کھیڈیا، میچ ختم ہویا، ادھر ادھر اپنے اپنے گھروں کری۔ دنیا دی جڑی زندگی ہے بھی ایک کھیل تماشا ہے، عیش و عشرت کر لو، آرام نہ زندگی گزار لو، لیکن جڑا ایک وقت آنا ہے رب دے دربار دے اندر پیش ہو جانا ہے۔ فرمایا نہ مکان تیرا نہ دکان تیری، نہ ریسی روب تیرا نہ شان تیری، وچ تکلیفاں نکلے، وچ تکلیفاں نکلے جان تیری، پڑھو لا الہ الا اللہ، وچ تکلیفاں نہ نکلے جان تیری، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو ایک بڑی پیاری نصیحت کر رہا ہے شاعر، انا پائی پانی پیویں ذرا تو، پانی پیویں ذرا پن کے تو، یعنی جس طرح چھننی نہیں ہوندی اسی چائے پننے ہاں، یا کوئی اسی کسی چیز چو ذرات نکالنے ہوندے، اسی کوئی ایسا سامان تیار کرنے ہاں، کوئی دوپٹہ لے لینے ہاں، کوئی چیز لے لینے ہاں۔ فرمایا پانی پیویں ذرا پن کے تو، اتھے مرشد پھڑی ذرا چن کے تے تو کھانا کھاویں ایویں سن کے تے تو کھانا کھاویں ایویں اُراں پراں دیاں گلاں سن کے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دنیا دے سودے وچ گھاٹا اے، ساڈا مالک بڑا ہوئی ڈاڈا آئے، او دنیا دے سودے وچ بندیا جڑا ہے، جڑی آیت پڑھی ہے میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری باتاں بڑی توجہ نہ سماعت فرمایا جے، بڑی محنت دے نال میں ایک گلدستہ جوڑ کے لے کے آیا۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو اللہ دی طرف دوڑو، اللہ دی طرف دوڑو، دنیا دے اندر اپنے آپ نو مصروف نہ کرو۔ چند ایام باقی رہ گئے نے، 10 دن باقی رہ گئے نے، یا 9 دن باقی رہ گئے نے۔ فرمایا دنیا دے سودے وچ گھاٹا اے، جدے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا ساڈا مالک بڑا ہوئی ڈاڈا اے، چھڈو دنیا والا آڈا اے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر جو میں بات عرض کر رہے ہوں، اپنے زندگی دے اندر اپنی موت نو یاد کر لو، چند جڑے دن رہ گئے نے اپنے آپ نو عبادت دے اندر مصروف کر لو۔ اللہ قرآن دے اندر کی فرما رہے نے، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعلمون۔
اللہ فرماندے نے موت جڑی ہے تواڈے سراں دے اُتے کھڑی ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ ہر بندہ آندا ہے میں موت تو بچ جاواں موت تو ہر بندے نو بڑا ڈر لگدا ہے لیکن جڑا مومن بندہ ہے انہوں موت تو ڈر نہیں جے لگدا ہے وہ موت دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے گل کردا ہے میرے بھائی میرے برادر قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ فرماندے نے بندہ موت تو بچ دے دور نس دے میں موت تو بچ جاواں موت تو بچ جاواں او ڈاکٹر نو چیک کراؤ او ڈاکٹر نو چیک کراؤ جگر خراب ہو گیا دل خراب ہو گیا ہے جی پاکستان دے اندر علاج کوئی نہیں انڈیا دے اندر جا کے جگر دا ٹرانسپلانٹ ہوندا ہے جگر تبدیل ہوندا ہے گردیاں دا ٹرانسپلانٹ ہوندا ہے جی اپنے آپ نو بچا لواں زندگی دے جڑے دن نے بچا لواں ٹھیک ہے علاج کرانا چاہیے علاج واسطے کوشش کرنی چاہیے لیکن جو اصل حقیقت ہے اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ فرماندے نے موت نے تینوں جکڑ لینا ہے پکڑ لینا ہے جدھر مرضی نس جا جدھے مرضی ٹر جا جتھے مرضی علاج کرا لے مہنگے تو مہنگے ڈاکٹراں دے کول مہنگے تو مہنگے اسپتالاں دے اندر اللہ تو اللہ تعلیم یافتہ ڈاکٹراں نے سامنے اپنے آپ دا علاج تو کروا لے لیکن جڑوں موت آ جانی ہے وقت آ جانا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون اللہ فرماندے نے اے انسان کاش تینوں پتہ لگ جائے کاش تینوں علم ہو جائے کہ تیرا وقت تیرے سر دے اتے کھڑا ہے قرآن دا تیسرا مقام سماعت فرماؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون اے انسان تیری قیامت بالکل قریب ہے تیری قیامت بالکل قریب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس آیت دی تشریف فرما رہے نے اے میرے صحابہ قیامت کس طرح قریب ہے جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے جدو ساہ نکل جاندے نے جدو جڑا اسرائیل جڑی روح نو قبض کر لیندہ ہے بندے دی قیامت دا آغاز ہو جاندہ ہے بندہ قبر دے اندر چلا جاندہ ہے او دی قیامت شروع ہو جاندی ہے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون انسان جڑا غفلت دے اندر زندگی گزار رہا ہے رمضان دا مہینہ ایسے بدبخت نے ایسے انہاں دے برے نصیب نے کہ راتاں جڑیاں نے سو کے نگا دیندے نے کئی ایسے بدبخت نے روزے ہی نہیں رکھ دے پے میرے بھائی میرے برادر نا 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 ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے میں اج اس تے فوکس کر رہا ہوں کہ اپنے پروگرام دے وچ موت دا پروگرام شامل کر لو اور پتہ نہیں کدوں وقت آ جانا ہے زندگی دے ایام غنیمت جان لئیے اور اللہ دی عبادت دے اندر جڑیاں رمضان دیاں مبارک کڑیاں تے دن باقی نے انہاں نو اللہ دی عبادت دے اندر گزار لئیے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ رب کولوں ڈرو جس طرح دے کولوں ڈرن دا حق ہے رب دا حق پہچانو جس طرح او دا حق آقا دا کرن دا حق ہے صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کی طریقہ ہے ذرا تسی سانوں دس دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے سر دی تے اپنے سر دے جڑے ارد گرد چیزاں نے انہاں دی حفاظت کردا ہے، سمجھو اور رب دے حق نو پہچان رہا ہے۔ ان سر دے اندر کی ہے؟ سارے معاملہ جڑا دماغ چلاندہ ہے کہ اے کم کر دے اے کم کر دے، سارا کنٹرول دماغ کر رہے ہیں۔ دل اور دماغ دا تعلق ہے، میں اس دے اوپر پورا ایک جمعہ پڑھا چکے ہیں وہاں کہ دل جڑا ہے وہ خواہش دا اظہار کرتا ہے، دماغ جڑا ہے انہوں امپلیمنٹ کرتا ہے، انہوں سارا جڑا کم سر انجام دیندہ ہے وہ دماغ دے ذریعے ہوندہ ہے۔ ویکھیا نہیں تسی ذرا کو دماغ دے ہوتے فالج دا اٹیک ہو جائے، دماغ دے اندر کوئی لیکیج ہو جائے، انسان دے سجے پاسے فالج ہو گیا، کھبے پاسے فالج ہو گیا وغیرہ وغیرہ، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے سر دی تے اپنے سر دے جڑے ارد گرد چیزاں نے انہاں دی حفاظت کردا ہے اور رب دے حق نو پہچاندا ہے۔ کس طرح؟ جناب اگر زبان تو الفاظ ادا کردا ہے تے اللہ دی رضامندی واسطے ادا کردا ہے، اگر کنا دے اندر کوئی چیز سندا ہے تے رب دے قرآن نو سندا ہے، اگر کنا دے اندر کوئی چیز سندا ہے تے اللہ دی رضامندی والیاں چیزاں سندا ہے، گانے بجانے نہیں سندا، کوئی ایسیاں لغو باتاں نہیں سندا، کوئی کسے دیاں چگلیاں تے غیبتاں نہیں سندا، زبان تو کوئی چگلیاں تے غیبتاں نہیں کردا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنی آنکھاں دی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھاں دے نال کوئی غلط چیزاں نہیں دیندا، کوئی برائی والیاں چیزاں نہیں دیندا، تے نال ہی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے پیٹ دی حفاظت کردا ہے او سمجھو رب دے حق نو پہچان رہا ہے، اپنے پیٹ دے اندر حرام لقمہ نہیں لے کے جاندا، اپنے پیٹ دے اندر حرام چیز نو نہیں لے کے جاندا، جنیاں مرضی انہوں نظر آن کے فلاں سکیم ہے، فلاں جڑا طریقہ ہے، موبائل دے ہوتے فلاں ایپ ہے، اے تو اننے ڈالر آ جاندے نے، ایپ ہے انہوں اپلوڈ کر لو، اے کر لو، اے گیمہ کھیلو، پیچھے جنا بڑیا لوکی بے کے پہل لگے رہندے ہر ویلے، وہ ایسے ظالم نے سارے لوکاں نے پیسے لے لو کے دفع ہو گئے نے، اسی بھی ایسے پولے پالے ہیں، پھر دوبارہ انہاں دے جال دے اندر آ جانے ہیں، اور ایسا کاروبار ہے کہ سود زمن دے اندر آندا ہے، کچھ چیزاں جڑیاں صحیح نے، زیادہ چیزاں جڑیاں نے غلط نے۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اپنی زندگی دے ایام جڑے نے انہاں دے اندر روٹی جڑی ہے رب نے او دا ذمہ چکے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ تسی تے انسان ہو میں تے انسان ہاں، رب فرماندے نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ اسی زمین دے اتے ایک چھوٹی جی بھی مخلوق ہے جدی کوئی حیثیت کوئی نہیں، او دا ٹھکانہ بھی تے او دا رزق بھی جیڑا ہے اسی او دی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ تے میرے بھائی میرے برادر میں پھر تو ایویں کھجل ہوندے پھریے تے حرام چیزاں پیچھے پائی پھریے، تو میں عرض کر رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے سر دی تے اپنے سر دے جڑے نال لگیاں چیزاں نے انہاں دی حفاظت کردا ہے اور رب دے حق نو پہچان رہا ہے، جیڑا بندہ اپنے پیٹ دی حفاظت کردا ہے اے دے اندر حرام لقمہ نہیں لے کے جاندا، او اپنے رب نو پہچان رہا ہے۔ تے تیسری بات ہے وے جیڑا بندہ اپنی موت نو یاد کردا ہے تے اپنے جسم دے گل سڑ جانے نو یاد کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ فرمایا حقیقت دے اندر رب نو پہچاندا ہے، جڑا بندہ موت نو یاد نہیں کردا سمجھو اور رب دا حق ہی نہیں ادا کر رہا، کیونکہ ایمان دا جز موت نو یاد کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب، میں قرآن زیادہ پڑھنا، رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ ہے، اور میرے
پیغمبر اس مہینے دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کثرت نال کردے سن اور میں ایسے ہی سنت دے اتے عمل کردے ہاں قرآن تو زیادہ سنان دی کوشش کرنا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم مومن جڑا آخرت دے اتے ایمان رکھدا ہے آخرت دے اتے ایمان رکھدا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ رب نو پہچاندا ہے رب دا ادا کردا ہے رب نو جس طرح دا حق ادا کرن دا حق ہے اس نو سمجھدا ہے تے او دے اتے عمل کردا ہے او دے اندر تین چیزاں ہونیاں چاہیدیاں نے اپنے سر دی حفاظت کرے اپنے پیٹ دی حفاظت کرے اور موت نو کثرت دے نال یاد کرے موت دیاں گھڑیاں نو کثرت دے نال یاد کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قبرستان دیاں زیارتاں کریا کرو قبرستان دے اندر جایا کرو تاکہ تانوں موت یاد آ جائے تاکہ تانوں موت دیاں جڑیاں منزلاں نے او یاد آ جان موت تو بعد دا جڑا سفر ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون ہر نفس نے موت نو چکھنا ہے ہر نفس دے اتے موت آ کے رہنی ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ او بندیا تو موت تو جنہ مرضی اپنے آپ نو بچا لے موت تو جنہ مرضی اپنے آپ نو دور کر لے جنہ مرضی وڈے وڈے قلعے بنا لے جنیاں مرضی زمین دے اندر سنگاں کھدوا لے میرے بھائی میرے برادر اللہ فرماندے نے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اللہ فرماندے نے موت جڑی ہے آ کے رہنی ہے پکڑ کے رہنی ہے اپنے آہنی پنجیاں دے اندر اپنے آہنی ہتھاں دے نال تانوں پکڑ لے گی پکا تہاڈی روح نو قبض کر لیا جائے گا جنہ مرضی اپنے آپ نو محفوظ کر لو جنہ مرضی اپنے آپ دا جڑا تسی شیڈول بنا لو خوراک دا شیڈول بنایا جاندا ہے اپنی حفاظتاں کیتیاں جاندیاں نے واقعی کرنیاں چاہیدیاں نے لیکن موت تو بچ سکدے نہیں بچ سکدے کر یاد قبر دیاں کندانو آقا علیہ السلام فرماندے نے قبرستان دی زیارت کریا کرو قبراں دے اندر جا کے قبرستان دے اندر جا کے اپنے رشتہ داراں نو دیکھیا کرو قبرستان دے اندر جا کے اپنے عزیزو اقارب نو دیکھیا کرو تے مولانا کی فرما رہے نے شاعر بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں میں اگر تسی یہ الفاظ دے اتے غور کر لئیے اور جڑا او منظر ہے ذرا اپنے سامنے لے کے آئیے پتہ چل جاندہ ہے ساڈا ضمیر جڑا انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا فرمایا کر یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد کفن دیاں بندانو اللہ اکبر مجھے یاد آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور او صحابی ہے جنہوں پیغمبر نے دنیا دے اندر جنت دی بشارت دیتی ہے ایک باری نہیں کئی باری فرمایا ما ذر عثمان بعد اليوم اے عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کری رب نے تینوں جنت الاٹ کر دیتی ہے ہائے ہائے ایک دن قبر تے بیٹھے نے روئی جا رہے نے اتنا رو رہے نے بیان کرن والے بیان کرتے نے داڑھی مبارک جیڑی ہے آنسواں نال تر ہو گئی ہے جس طرح وضو کی تے یا توتا ہویا ہے اتنا زیادہ رو رہے نے
پوچھن والا پوچھتا ہے اے عثمان تانوں تے پیغمبر نے جنت دیا بشارتاں دتیاں نے، تسی کیوں رو رہے ہو؟ فرماندے نے جڑے پیغمبر نے جنت دیا بشارتاں دتیاں نے انہیں قبر دیا سختیاں بھی مینوں دسیاں نے۔ اللہ اکبر۔ آندے نے جدی اے منزل پہلی پار ہو گئی، اے قبر دیاں جڑیاں منزلاں، اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے جدی قبر دی منزل نکل گئی سمجھو وہ دے واسطے آسانیاں ہی آسانیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اسی لگے ہاں دنیا دے اندر مغن ہاں، اتنے مصروف ہاں، رمضان دے مہینے دی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، چھڑ جانا ہے سب زن فرزندانوں، پڑھو لا الہ الا اللہ، اتے کلے رہ گئے جوڑے نہیں، کوئی کسی دی پرواہ نہیں کہ میری بیوی کلی رہ جائے گی، وقت آ گیا چلے گئے، کسی دی بیوی کوئی نہیں، کسی دا خاوند کوئی نہیں، کسی دا کوئی پرواہ نہیں، رب الجدو وقت آ گیا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اتے کلے رہ گئے جوڑے نہیں، کئیاں ماں پیاں مک موڑے نہیں، اتے کلے رہ گئے جوڑے نہیں، کئیاں ماں پیاں مک موڑے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتے کلے رہ گئے جوڑے نہیں، کئیاں ماں پیاں مک موڑے نہیں، تے کئیاں پتر بھی۔ اللہ اکبر۔ اے دکھ جڑا ہے اس باپ نو پوچھیا نے جڑا جوان بیٹا اپنا اپنے ہتھی توڑ دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتے کلے رہ گئے جوڑے نہیں، کئیاں ماں پیو مک چا موڑے نہیں، تے کئیاں پتر وی ہتھی ٹورے نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیاریاں والوں منہ پیاریاں والوں چاہ موڑ دیجے، پڑھو لا الہ الا اللہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ آقا علیہ السلام دے کول صحابہ کرام بیٹھے رہے، سونے سانو دسو دنیا دے اندر عقل مند انسان کون ہے؟ آقا دنیا دے اندر سیانا کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ فہم و فراست والا کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا جڑا حکومت ودیا کر لوے، جڑا دنیا دے اندر کاروبار ودیا کر لوے، جڑا دنیا دے اندر کوئی عمارت ودیا بنا لوے، جڑا دنیا دے اندر کوئی انجینئر ودیا بن جاوے، اللہ دے نبی نے فرمایا اے نہیں بلکہ فرمایا اے میرے صحابہ جیڑا اپنی زندگی دے اندر اپنی موت نو کسرت نہ یاد کرتا ہے سمجھو اس تو وڈا سیانا تے سمجھداری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نے صحابہ نا
ایک بندہ فوت ہو گیا، صحابی رسول کوئی، وہ صحابی تھی یا مسلمان سی، وہ فوت ہو گیا، ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਪੈ ਕਰਨ صحابہ اکرام ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ایک بندہ فوت ہویا تے صحابہ ودیاں نہ تعریفاں کرن پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں انہاں دے منہ دے وچوں تعریفاں سنیاں، صحابہ دیاں زباناں تو الفاظ سنے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے بندے دیاں تسی تعریفاں کردے ہو، کیا اودی زبان تو کدی موت دا تذکرہ بھی سنیا سی کہ نہیں؟ میں اے کرنا ہے، میں او بنانا ہے، میں کاروبار انج سیٹ کرنا ہے، میں اتنی ڈیوٹی دینی ہے، میں اپنا پلان اس طرح ترتیب دیتا ہوا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، آقا علیہ السلام انہاں دیاں تعریفاں، انہاں دے زبان دے اتوں اس آدمی دیاں تعریفاں جڑیاں نے سن کے دے فرماندے نے جدیاں تسی تعریفاں کر رہے ہو، کیا اس بندے دی زبان تو کدی موت دا تذکرہ بھی سنیا سی کہ نہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی موت دا تذکرہ نہیں سنیا۔ فرمایا پھر خاموش ہو جاؤ، او بندہ کس طرح جڑا ہے تعریفاں دا حقدار ہو سکتا ہے جیڑا سب تو پہلا پلان جیڑا ہے، سب تو پہلا پروگرام جیڑا ہے، جیڑا سب تو ضروری بات ہے او دا ہی تذکرہ نہیں سی کرتا۔ میں انہوں کس طرح عقل مند سمجھاں تے سیانہ سمجھاں، میں اس نو دیاں تعریفاں کس طرح حقیقی تعریفاں سمجھاں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جلدی جلدی اللہ دے نبی دے فرامین تو آڑے سامنے رکھے ہیں۔ جو بندہ غریب ہے، اج غریب بڑے پریشان ہیں، پاکستان دے اندر تے کچھ زیادہ ہی پریشانی ہے، کچھ پریشانی ہوندی ہے، کچھ اللہ معاف کرے بس پھر کام شروع ہی ہو جاندہ ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، بڑی ادب اور احترام نال عبادت عرض کرانگا، اور پیغمبر علیہ السلام دا فرمان توڑے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کسی اگے ہاتھ پھیلان تو بہتر ہے سکی روٹی کھا لے، وہ اپنے ہاتھ نال کر کے کھاؤ، کسی اگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ جدو ہاتھ پھیلانا شروع کر دے گے رب تو انہوں نے والے کر دے گا۔ پھر رب ہے جا بندے کو منگدا پھر میرے کو، پھر تینوں میری پرواہ ہی نہیں، تم انہوں دیکھیا ہی نہیں، میرے کو منگیا ہی نہیں۔ اس واسطے کوشش کریا کرو کہ رب نہ لو لگا کے اپنیاں ضرورتاں محدود کر دو، اور کسی اگے ہاتھ پھیلان تو اجتناب کرو۔ اور میرے پیغمبر دی تعلیمات نے آقا علیہ السلام فرماندے نے جو بندہ غریب ہے او کثرت دے نال موت نو یاد کریا کرے، رب دے دل دے اندر کشادگی پیدا کر دیں گے۔ جدو دل دے اندر کشادگی پیدا ہوئے گی، جڑا 100 روپیہ بھی او دیاں ضرورتاں نہ بو دے اندر ہی پوریاں کر دیاں جان گے۔ تو جدو موت نہ یاد ہوئے ویکھے بندہ فلاں صاحب جڑے نے کارڈ چ جا رہے نے، انہاں دا کھانا بڑا اللہ ہے، انہاں دا پینا بڑا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ایڑا مال ہے یا کوئی ذمہ داری ہے، بڑی بہت بڑی چیز ہے۔ ایڈا رب دے سامنے جا کے سوال دو جواب ہونا ہے، تے غریباں دے پہلے ہی جنت دے اندر چلا جانا ہے۔ 50,000 سال پہلے ہی انہوں نے غریباں نے جنت دے اندر، امیراں تو پہلے چلے جانا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے ہیں جڑا بندہ غریب ہے موت نو کثرت نہ یاد کرے، رب دا دل کشادہ کر دیں گے، او دے واسطے رب جڑا فراوانی فرما دیں گے۔ تے جڑا مالدار بندہ ہے او بھی موت نو کثرت نہ یاد کرے، رب نو تکبر تو غرور تو تے رب نو اپنے آپ نو اللہ سمجھن تو رب نو محفوظ فرمان گے۔ جدو بندہ مالدار ہوئے گا تے موت نو یاد کرے گا، کدی کسے دے ظلم نہیں کرے گا تے کدی کسے دا حق نہیں کھائے گا۔ اتنے ایک بات عرض کرتا جاواں، کوئی مالدار بندہ ہوندہ ہے، امیر ہوندہ ہے،
اچھا اللہ دی راہ جڑا خرچ نہیں نہ کرتا، ایک بات اپنے پلے بن لو، رب دا جڑا حق ہے رب لینا جانتے ہیں، او بیماری دی شکل دے اندر نکلے، او نقصان دی شکل دے اندر نکلے، یا اور کسی اور طریقے دے نال نکلے، رب نے وہ حق تو اپنا لے کے ہی چھٹنا ہے۔ کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ میں بڑا پیسہ بچا لیا ہے، او سورہ نوح دے اندر واقعہ وقت ختم ہو گیا نہیں، میں تمہیں واقعہ سنانا، رب اپنا حق لے کے چھڑتے نے، اے ان بندے دے اختیار دے اندر ہے کہ وہ آرام نہ دینا چاہتا ہے کہ یا پھر وہ دوسرے طریقے نہ دینا چاہتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں صرف اس واسطے عرض کر رہے ہیں کہ مال جوڑ کے رکھ کے دنیا تو چلے جانا، وارثاں نو پیچھے لڑائیاں دے اندر پایا نہ کہ اے میرا ہے او میرا ہے۔ اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، ایک آکے اے پدر دھرتی، اے سواری ہے جڑی جڑی بالکل صاف زمین ہے، اے پدر دھرتی میری اے ٹوئے ٹبے تیرے نے، تے دو جاندہ نہیں نہیں انج نہیں، تو انج جڑی گل کر رہے صحیح نہیں، اے پدر دھرتی میری اے ٹوئے ٹبے تیرے نے، تے زمین جڑی ہے زبانے آلان دیئے، نہ میں اے دیاں نہ او دیاں، اے دوویں وچ نیرے نے، نہ میں اے دیاں نہ او دیاں، اے تے دوویں بندے میرے نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کی مان بیگانی دنیا دا، او کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے اٹھا بندیا، ساڈا دوسرا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا بندیا، او ساڈا دوسرا سا مت نہ آوے، نہ موت دی یاد بلا بندیا، او کی فرق امیر غریباں دے، او کی فرق امیر غریباں دے، مل دے کفن وی نال نصیباں دے، او کی فرق امیر غریباں دے، مل دے کفن وی نال نصیباں دے، اے جڑے کپڑے گل وچ پائے ہوئے نے، لے وی اے لانے اے وی نے لوکاں لا سجنا، او کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے اٹھا سجنا۔ تو میں عرض کر رہے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اے بندیا تیری موت تیرے سر دے اتے کھڑی ہے، اپنے پروگرام دے اندر اپنی موت نو پہلے نمبر تے رکھ لے کہ موت پتہ نہیں کدو آ جائیں ہے۔ اللہ فرماندے نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، لوگو نسو پجو دوڑو اللہ دی طرف، اللہ دی عبادت دی طرف، اللہ دی بندگی دی طرف دوڑو۔ تو کسی کیا پیاری گل کیتی ہے، رمضان مہینہ شان والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے، شان والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے، رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے۔
دن رات کر سونا ذکر اذکار اے بندے ففروا الی اللہ دی تشریح بیان کر رہے ہیں. دن رات کر سونا ذکر اذکار روزے رکھ تینوں ہو سی رب دا دیدار. دن رات ذکر کر دن رات سونا ذکر کر اذکار روزے رکھ ہو سی تینوں رب دا دیدار. رکھن والا روزے جیڑا انسان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے. تے جڑیاں راتاں شروع ہونے والیاں نے ادا ذکر کر رہے نے لیلۃ القدر وی ایدے وچ آندی ہے. اللہ فرماندے نے لَإِنَّا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تو فرمایا لیلۃ القدر بھی ایدے وچ آندی ہے خوش نصیب مومنہ دی او بخشش کراندی ہے. لیلۃ القدر بھی ایدے وچ آندی ہے خوش نصیب بندے آندی او بخشش کراندی ہے. بخشش والا سانو رحمان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے. تے جڑی آئی دی بات جڑی میں ذکر توڑے سامنے کر رہے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. فرمایا نصیباں والے آخرت دی بڑے توجہ نہ سنے جے نصیباں والے آخرت دی کر دے تیاری نے نصیباں والے آخرت دی کر دے تیاری نے رکھ دے اور روزے نالے پڑھ دے تراوی نے. اور نصیباں والے آخرت دی تیاری اور کڑے طریقے نہ کرنی ہے بازاراں چ کھلو کے کراں دے اندر جا کے کاروبار کر کے موبائل دے کے بیٹھ کے نا 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 رب دے سامنے اپنی زمین نیاز نو جھکانا ہے. میرے پیغمبر نے خود بھی مسجد دے اندر اعتکاف کیتا اور اپنی ازواج مطہرات نو بھی مسجد دے اندر اعتکاف کرایا اور صحابہ نو اے ترغیب دلائیے کہ اپنی جڑا وقت مسجد دے اندر گزارو. احب البلادی اللہ مساجدہا. اے کائنات دے لوگو رب نو اس کائنات دے اندر اگر اس کائنات دے اندر سب تو پیارا سب تو افضل سب تو بہترین جگہ نظر آندی ہے تو مسجد ہے. مسجد دے اندر اپنی حاضریاں لواؤ اپنا وقت مسجد دے اندر گزارو. تو میں عرض کر رہا ہوں نصیباں والے آخرت دی کر دے تیاری پہ رکھ دے اور روزے نالے پڑھ دے تراوی پہ پڑھ دے تراوی قرآن بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے. ان اجل اللہ اپنے سینیاں تے لے کے لے جاؤ اپنے دماغاں دے اندر انہوں چھاپ کے لے جاؤ. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سب تو پہلے اعلان ہے، جیسے میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ 3 پروگرام نے، ایک ختم قرآن دا، ایک عورتاں دی افطاری بھی اور جلسہ بھی اور دورہ قرآن دے سلسلے دے اندر، اور تیسرا ایک مرد حضرات دی افطاری بھی ہے. اس دے اندروں پہلا پروگرام جڑا اج انشاءاللہ اس دا انعقاد ہے، اور اس دی ذمہ داری ساڈے محترم بھائی تے میں دیکھے نے احسان اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے مال دے اندر، رزق دے اندر، کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. پورے خرچے دی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے کہ آج دی افطاری نمازی حضرات جتنے بھی تسی اتنے تشریف فرماؤ، اور اپنے اگر اور بھی دوست احباب نو لے کے آنا چاہو، میں جاننا تسی گھر دے اندر بڑی اللہ افطاری کرتے ہو گے، لیکن اے دعوت جیڑی ہے نو قبول فرماؤ. انشاءاللہ اپنی طاقت اور اپنی توفیق دے مطابق اچھا انتظام کیتا جائے گا. تسی ضرور مسجد دے اندر جا کے افطاری فرماؤ. اور دوسرا پروگرام جیڑا ہے ختم قرآن اور عورتاں دے جلسے دا، اور اس دے اندر افطاری واسطے انہوں نے سامان بھی دینا ہے. جتنا بھی تعاون پیش کر سکو لازماً پیش فرمایا جے. اے پیسہ اتھے ہی رہ جانا ہے، 1-1 روپیہ جیڑا ہے تہاڈا جڑا رب دے ہاں جڑا لکھیا جائے گا، اور او دا اجر و ثواب جدوں کل قیامت نو رب ادا کرن گے تے پھر انسان نو دیکھے گا کہ شاید کاش میں تھوڑا یہ اور خرچ کر لیندا. اللہ تعالیٰ سانو انج دے کماں دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں درود پڑھنا، تسی ضرور تعاون پیش فرما کے جایا جے، ضروری نہیں ہونے جاندی دفعہ پیش فرما جایا جائے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. اور دوسرا ایک میں سوشل میڈیا تے اور اخبارات تے پڑھ رہا سا، انہاں ظالمہ یہودیاں نے دوبارہ پھر اتنے حملہ کیتا ہے، اور تقریباً 400-500 فلسطین نو پھر دوبارہ شہید کر دیتا ہے. اور انہوں نے اپیل کی ہے پوری دنیا دے مسلمانوں کو، لوگ ساڑھے واسطے آواز بلند کرو. اسی آواز ہی بلند کر سکنے ہیں. ظالم حکمران تے اپنی عیاشیاں بدماشیاں چ لگے نے کہ کس نو کس طرح گرانا ہے، کی کرنا ہے، انہیں دوڑ جوڑ توڑ چ لگے نے، کسی نو کوئی پرواہ نہیں. اسی اللہ کو دعا ہی کر سکنے ہیں. مومن کو اور ہے کہ ایک دعا دا ہی ہتھیار ہے. اسی اللہ کے دعا کریں گے. اور میں کچھ ایک دوستہ نے بھی کیا، اور میں بھی یہی مناسب سمجھا کہ نماز دے اندر قنوت نازلہ کیتا جائے. اگر 2-4 منٹ لگ جاندے پریشان نہ ہویا جائے. نماز دے اندر انہاں فلسطین بھائیاں واسطے قنوت نازلہ کیتی جائے گی انشاءاللہ اج. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفحہ میں درست کر لو، ساتھ مل چلو، اپنے موبائل فون بند کر لو. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن اللعنة الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خرب بنيانهم. اللهم خرب بنيانهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.
اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المظلومين في فلسطين، اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وعزنا ولا تذلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من العذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. تقبل منا دعانا، تقبل منا دعانا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دعاء الجبية الدعاء